نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور خوشیوں والی لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دوست احباب لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام اور کاروبار نہیں چلتا، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی اور جھگڑے ہیں، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتا ہے، بہت آتا ہے لیکن ایسے ہی چلا جاتا ہے، بیماریاں، مشکلات ہیں۔ اس کے لیے یہ کچھ وظائف ہیں، یہ نوٹ کر لیں، ان کا اہتمام کریں۔ پہلے نمبر پر ہر بالغ جو نماز پڑھنے والے ہیں، 13-14 سال سے اوپر ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر رزق حلال کمائیں، کھائیں، اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی نیت کریں۔ جو پہلے ہو چکا ہے اس پر توبہ استغفار کریں، اور ہمیشہ آئندہ رزق حلال کمائیں، رزق حلال والی جاب اور کاروبار کریں۔ تیسرے نمبر پر کثرت سے استغفار پڑھا کریں، مرد عورت سب، چلتے پھرتے، کام کاج کاروبار کرتے ہوئے۔ چوتھے نمبر پر حسب ضرورت جو ہے نا، صدقہ خیرات دیا کریں، اپنے عزیز اقربا اور سفید پوش لوگوں کا خیال کر کے صدقہ خیرات دیں۔ اور 5ویں نمبر پر راز و نیاز کا تعلق اللہ سے دعائیں مانگنا، نوافل پڑھ کے نا دعا مانگا کریں۔ یہ جب کام کریں گے، فجر کی نماز کے بعد کوشش یہ کریں سورہ یاسین پڑھیں، اس کے بعد نا 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ آیت الکرسی، 11 دفعہ سورہ فلق، 11 دفعہ سورہ ناس، 1 مرتبہ سورہ تغابن، یہ پڑھ کر بڑے پانی پر دم کریں۔ اس پانی کو سب سے پہلے پئیں، بچوں کو پلائیں اور بچوں پر چھڑکیں، اور گھر کے ہانڈی سالن میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ فرش اور باتھ روموں کے علاوہ پمپ میں ڈال کر گھروں کی دیواروں پر، دکانوں کے ریکوں پر چھڑکیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے گھر کے جتنے کمرے ہیں، ہر روز 1 یا 2 کمروں کا انتخاب کر کے، اور آپ کی جو دکان ہے اس میں بھی درمیان میں کھڑے ہو کر 1 مرتبہ اذان پڑھیں۔ چاروں کونوں میں 1 کل، یعنی کل ہو اللہ، پہلے میں کافرون، دوسرے کونے میں سورہ اخلاص کل ہو اللہ، تیسرے کونے میں سورہ فلق، چوتھے کونے میں سورہ ناس۔ 4 کونے ہوتے ہیں، چاروں کلو، اور ہر کونے میں پھر ساتھ 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ کوثر، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 1 مرتبہ، صرف آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ۔ اور یہ عمل دکان میں بھی کریں، صبح شٹر کھولنے کے بعد، آتے ہوئے جاتے ہوئے دکان میں، گھر میں آتے ہوئے جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کریں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ مسنون عمل ہے، اتنا ہی ہے بس، یہ عمل کریں۔ اور تیسرے نمبر پر 2 کام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں، کثرت سے استغفار، کثرت سے، اور کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور 2 کام میں بتا دیتا ہوں۔ ایک کام یہ ہے، جیسے غسل واجب ہو نا، فوراً غسل کر دیا کریں، ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے پہلے، تاکہ فجر کی نماز پڑھیں۔ اکثر مرد تو جلدی غسل کر لیتے ہیں، لیکن خواتین گھومتی رہتی ہیں۔ ویسے اللہ معاف کرے، میں نے ایسے گھروں کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں کی خواتین اور مرد جو ہے نا 2-2 3-3 دن اور جمعے کے بعد غسل کرتے ہیں، اور ان گھروں کو میں نے واللہ العظیم ہمارے یعنی اپنے میں جانتا ہوں، لڑائی جھگڑے ہیں اور مقروض ہی مقروض ہیں، ہر وقت نہ ملازمت ملتی ہے نہ جاب ملتی ہے، بس لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس چیز کا نقصان ہے یہ، جو دیر سے غسل، واجب غسل ہوتا ہے، جلدی غسل کیا کریں، دوسرے بالوں کو نیچے نہ گرایا کریں، خاص کر خواتین۔ اور تیسرے نمبر پر رزق کی بے قدری نہ ہو۔ جو کچن میں آپ جو نا گلی سڑی روٹیاں ڈالتے ہیں نا، جس شاپر میں یا جس ڈسٹ بن میں، اس میں شاپر رکھا کریں، اس کو پاک جگہ پھینکا پڑیں، عام کچرے والوں کو بھی نہ دیں اور ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں، کچرے دان میں نہ ڈالیں۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، بیماریاں ختم ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق،
آپ کے کام، آپ کی کاروبار، آپ کی جاب، آپ کی ملازم میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کو وسعت رزق عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کی فیملی کے جتنے لوگ ہیں سب کو، ان کے افرادوں کو نیک، صالح اور اچھے خاندان، اچھی فیملیوں کے رشتے مقدر فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نیرین عطا فرمائے۔ آپ کے دل میں جو بھی نیک تمنا اور جائز مراد ہے اللہ عطا فرمائے اور پورا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔